علماء کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور خصوصاً تبلیغ میں لگے ہوئے علماء کی توہین کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اب بھائی کفر اور اسلام کا فتویٰ تو میں نہیں دیتا، یہ ڈپارٹمنٹ تو دارالقضا کا ہے، میں تو مسئلہ ہی وضاحت کروں گا۔ علماء کی توہین تو ویسے بھی کرنا کہیں سے جائز نہیں۔ علماء آپس میں ایک دوسرے کا علمی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ ہے، وہ علماء کا زمرہ ہے، وہ آپس میں نپٹ سلجھ لیں گے انشاءاللہ۔ ان کا آپس کا علمی اختلاف ہے، عوام کو بیچ میں بولنے کا حق ہی نہیں۔ اب علماء تبلیغ کے ہوں یا غیر تبلیغ، عالم ہے ہمارے، ہم تو کہتے ہیں کسی بھی طالب علم نبوت کا علم حاصل کرنے والے سے بھی بغض رکھنا حرام ہے۔ یہ شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے، محو سننا کیا اللہ نے مقام دیا تھا۔ مجالس ابرار میں لکھا ہے علماء کی توہین کرنا حرام ہے، جو مستقل علماء کی توہین کرتا ہے اس کا انتقال ایمان پر نہیں ہوتا، کفر پر مرتا ہے۔ کیا پہ مرتا ہے؟ اور پھر ایسے اہل اللہ کی کوئی برائیاں کرتا ہوگا تو اللہ جانے کہاں جائے گا بیچارہ۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی عالم ہو، سب ہمارے سر آنکھوں پر۔ یہ عوام سے تھوڑی کہا کہ جھگڑے کرو کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ آپ اوپر کے علماء اس درجے تک نہیں جاتے جھگڑے میں، عوام تو ان لوگوں کی غیبتیں اور گالیاں تک بک ڈالتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں وضاحت کے ساتھ کہا ہے، فتاوی رشیدیہ میں، کہ جو علماء کی توہین اور بغض کرتا ہوگا، سب سے زیادہ لعن طعن کرنے والا، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کفن کھول کر دیکھ لینا اس کا رخ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا، قبلے پہ نہیں مرا ہوا۔ کیا حق ہے ہمیں؟ پھر وہ اہل اللہ کام کرنے والے علماء چاہے تبلیغ کی کیوں نہ، تبلیغ والے علماء تو زیادہ قربانی دیتے ہیں بیچارے، کیونکہ ان کا تو جیب سے زیادہ لگتا ہے۔ قربانی دینے والوں کی تو زیادہ عزت کرنی چاہیے نا، کہ وہ زیادہ محنتیں کر رہے ہیں بیچارے۔ وہ سال ایک مولوی صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے، خدا کی قسم میں خود تعجب میں تھا، سال لگا رہے تھے۔ ہم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے بھی نہیں کیسے لگا رہے ہیں، کیسے قربانی۔ میں نے ان سے پوچھا مولانا آپ فارغ ہوتے ہی فوراً سال میں آ گئے، آپ نے اپنے سال لگانے کا خرچہ کیسے انتظام کیا؟ کہ مدرسے کے زمانے میں 2 روٹیاں ملتی تھی کھانے کے لیے، میں 1 روٹی کھاتا تھا، 1 روٹی باہر بازار میں بیچ دیتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ 1 روٹی بازار میں بیچ دیتے تھے، ہوٹل پہ بک جاتی ہے۔ میں اس کی قیمت جوڑتا رہا اپنی پوری طالب علمی کے زمانے میں، جب پیسہ اتنا اکٹھا ہو گیا تو فارغ ہوتے ہی سال کے لیے نکل پڑا۔ سوچو، تبلیغ کے علماء کی برائیاں کرتے ہیں لوگ، فون لگا کے دھمکیاں، تو ہمیں بھی نہیں بخشتے، ہم تو کہتے ہیں چلو ہم تو بہت برے ہوئے ہیں، برے انسان ہیں، ہمیں تو دے دو دھمکیاں۔ ہمیں تو مولانا سعد صاحب کا دلال کہتے ہیں۔ کیا کہ وہ یوٹیوب پہ چلا رہے نا، مولانا سعد کا دلال، مفتی غفران کا آپریشن، میرا آپریشن ہی کر دیا، مجھے پتہ بھی نہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو بھی، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں ان کے حق میں، پتہ نہیں کس جہالت پر زندگی گزار رہے ہیں۔ علماء کو گالیاں دے رہے ہیں فون لگا کے، جو دعوت کے کام کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں فون پر۔ یہ کون سکھاتا ہے ان کو؟ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، فلاں کی طرف ہیں، وہ فلاں بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے جیسا تم کر رہے ہو۔ ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں، ہم اور سب علماء ہیں ہمارے بڑے، ہم کسی کی توہین کی اجازت بھی نہیں دیتے نہ خود کرتے۔ حق ہے، ہم اپنے امیر کی اطاعت کر رہے ہیں نظام الدین مرکز کے ساتھ، سیدھی بات، نہیں سمجھ میں آتا مت کرو، لیکن غیبتیں، برائیاں، توہینیں، برا بھلا کہنا اور تبلیغ و دعوت میں قربانی دینے والے علماء جو نظام الدین میں اتنے، اس وقت 1500 علماء سال لگا رہے ہیں ماشاءاللہ نظام الدین، یہ عالم نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے مولانا عبدالستار صاحب، اتنے بزرگ آدمی، مولانا مستقیم صاحب، مولانا شوکت صاحب، مولانا جمشید صاحب، نظام الدین میں اتنے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب عالم نہیں ہیں؟ کچھ جاہل قسم کے لوگ پوری امت میں آگ لگا رہے ہیں، کچھ جاہل، کچھ حسد کی وجہ سے اپنی پگڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے کہ ان کی عزت بن جائے، تو خدا کی قسم حق کام کی مخالفت کر کے زندگی میں عزت نہیں پا سکتے۔ اس کام کو اللہ قبول کریں، ہماری 2 کوڑی کی کیا اوقات کہ ہم اس کو گرا دیں؟ کام تو حق ہے اور قبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہمارے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے طلب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حسد سے، ایسی برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اللہم صلی علی محمد وعلی